صفحہ نمبر 251 آیت نمبر 92۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امة هی اربع من امة انما یبلوکم اللہ بہ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ مت ہو جاؤ مانند اس عورت کے جو توڑتی ہے اپنے سود کو مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے بناتے ہو تم اپنی قسموں میں آپس میں اختلاف کا ذریعہ یہ کہ ہو جائے ایک جماعت زیادتی والی دوسری جماعت سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ساتھ آزماتے ہیں۔ بیان کر دیں گے تمہارے لیے قیامت کے دن جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی تمہاری جماعت بنا دیتے، لیکن اللہ بلاتے ہیں راہ کو اور جسے چاہتے ہیں، اور راہ دکھاتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ ضرور تم سے سوال ہوگا اس چیز کے بارے میں جو تم کرتے رہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ نحل کے 13ویں رکوع کی یہ 2 آیات مبارکہ ہیں جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ یمین یعنی قسم کے بارے میں تذکرہ چل رہا تھا اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ضرورت کے وقت قسم کو استعمال کیا جاتا ہے، اور معاملات میں جب اختلاف ہو تو پھر قسم کی ضرورت پیش آتی ہے۔ قسم کے بارے میں آج مسجد میں آ جاؤ قرآن پر رکھ دیتے ہیں، جی قرآن سے اٹھا لو، یہ قرآن کی بے ادبی ہے اور بے اکرامی ہے۔ اس طرح قرآن مجید کو اپنے جھگڑوں کے اندر قرآن کے حکموں کو لینا چاہیے کہ جھگڑوں کے موقع پر قرآن کا کیا حکم ہے اور ان جھگڑوں کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ نہ یہ کہ اپنی تحریروں کو اور پیسوں کو قرآن پر رکھو، جس کا جی چاہے اٹھا لے اور جس کا جی چاہے چھوڑ دے۔ یہ طریقہ کہیں نہیں ہے، دین اور اسلام کا، شریعت کا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم مختلف مواقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے، کیونکہ قرآن ہماری بول چال کے لحاظ سے اللہ نے نازل کیا، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی گفتگو لوگوں کے ساتھ لوگوں کے مزاج اور طریقے کے لحاظ سے کرتے تھے۔ تو ایک طریقہ قسم کھانے کا بھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع کے اندر آپ نے قسم کھائی ہے۔ تو قسم کھا کر بات کو پکا کرنا اور پھر اس قسم کو توڑ دینا، یہ تو اس عورت کی مانند ہے۔ عرب کے اندر بڑی مشہور تھی، محنت کے ساتھ سوت کاٹتی تھی، یعنی سوت سے دھاگا بناتی، کوئی چیز تیار کرنے کے قریب ہوتی، اور پھر اس کے بعد دماغ اس کا خراب تھا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ یہی حالت ہے جو دوسرے کو قسم کے ساتھ یقین دلاتا ہے اور پھر اس کے بعد قسم کو توڑ دیتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، تو یہ اس عورت کی مانند ہے۔ چنانچہ قرآن نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي
نقصت غزلہا من بعد قوت انکاسا، لوگو اس عورت کے مانند مت ہو جانا جو توڑ دیتی ہے اپنے سوت کو، اپنے دھاگے کو پکا کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، کیا تم اپنی قسموں کو آپس میں اختلاف کا ذریعہ بناتے ہو اور دخیل بناتے ہو؟ اس سے مقصد تمہارا یہ ہوتا ہے کیا کہ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، ایک جماعت زیادتی والی ہو جائے، زیادہ مال والی، دولت والی، قسم کے ساتھ، جھوٹی قسم کے ساتھ مال کو حاصل کر رہی ہے، تو دوسری جماعت سے وہ زیادہ دولت والی اور مال والی ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے انما یبلوکم اللہ بھی، اللہ بھی ڈھیل دیتے ہیں، تمہیں آزماتے ہیں۔ کون ہے جس کو یہ ڈر اور خوف مانے ہو جائے کہ میں نے اللہ کا نام لیا ہے اور اس کے سامنے ساری چیزیں ہیں اور میں اس قسم کو نہ توڑوں اور میں جھوٹی قسم نہ کھاؤں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ آزماتے ہیں وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، قیامت کے دن اللہ کھول دیں گے، بیان کر دیں گے دنیا میں جو اختلاف تم کرتے رہے، جھوٹی قسم کے ساتھ گواہ نہیں تھے، تم نے کوئی چیز حاصل کر لی تو کل قیامت میں کس طرح اپنے کو چھپاؤ گے جب ہر چیز سامنے آ جائے گی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ زبان پر مہر خاموشی والی لگا دیں گے، ہاتھ اور پاؤں یہ بول پڑیں گے ہم نے یہ جرم کیا اور ہم نے یہ غلطی کی، اور پھر نامہ اعمال سامنے کھلے گا کہ فلاں تاریخ کو اس بندے نے یہ ہیر پھیر کیا تھا اور جھوٹی بھی قسم بھی کھا گیا تھا۔ پھر انسان یہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ کیسی کتاب ہے، اس سے کوئی بات نہیں چھوٹی، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ساری اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو ضرور تمہارے لیے بیان ہو جائے گا قیامت والے دن وہ بات جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جبر نہیں کرتے، زبردستی نہیں کرتے، وگرنہ اللہ کی طاقت کے اندر ہے، اللہ سب کو ایک کر سکتے تھے، ان کی طاقت اور ان کے اختیارات ہیں، لیکن اللہ کی ذات نے ڈھیل دی۔ دیکھیں کہ کون بندہ اپنی مرضی اور منشا کے ساتھ سیدھے راستے پر آتا ہے۔ تو فرمائے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں ایک ہی جماعت بنا دیتے، تمہارا آپس میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں جس طرح کے پیچھے بیان کر دیا۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اللہ راستہ بھلا دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتے ہیں راستہ بتا دیتے ہیں۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم سے پوچھو گی دنیا کے اندر جو کچھ تم کرتے رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اچھے کام کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری محفل کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اللہ ہماری محفل قبول فرما، ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرما، فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہر نقصان، حادثے اور فتنے سے اللہ بچا لے، مظلوموں کی مدد فرما، ظالم اسرائیل اللہ اس کو پکڑ لے، اس کی طاقت کو پاش پاش کر دے، اے اللہ اس کی قوت کو بکھیر دے، اے اللہ اس کے حمایتیوں کا ساتھ اس سے چھڑا دے، اے اللہ اس کو دنیا میں تنہا اور اکیلا کر دے، اے اللہ اس کی ذلت اور ناکامی کے جھنڈے گاڑ دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا